اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، حضرت یوشع ابن نون کی لیڈرشپ میں جو فلسطین فتح ہوا ہے، اس کے بعد اوور دا پیریڈ آف نیکسٹ 300 ایئرس بنی اسرائیل گریجولی ڈیٹیریٹ ہوتے گئے، ریلیجیسلی بھی، مورلی بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، اس لیے علاقے میں ان کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں تھی، آپس میں تفرقہ بازی بھی بہت زیادہ تھی اور دین سے دوری بہت زیادہ تھی۔ ان کے ویسینٹی میں ہمیشہ مشرک اقوام ریزیڈنٹ رہیں، بیکاز ان کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ ان کو یہ فلسطین سے ویکیٹ کر پاتے، اس لیے ان کے کلچر، ان کے ریلیجن کا انفلوئنس ان پہ بہت زیادہ رہا، پلس ان آپس کے جھگڑے اور مشرک اقوام کے ساتھ بھی ان کی ملٹیپل جنگیں ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان تمام جنگوں کے دوران جو سب سے بڑا اور اہم واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، جو دھچکا ان کو لگا ہے مین، وہ یہ تھا کہ ان جنگوں کے دوران ان سے تابوت سکینہ چھن گیا۔ اب تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ بیسکلی ایک ٹرنک ہے جس میں بنی اسرائیل کی انبیاء کی مختلف تبرکات موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ جو تورات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، تو وہ اوریجنل تختیاں اس تابوت سکینہ میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ کنورٹ ہو جاتا تھا اژدہے میں، ٹھیک ہے، تو یہ عصا اس میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور ملٹیپل تفاسیر ڈفرنٹ تبرکات مینشن کرتی ہیں جو اس تابوت سکینہ میں موجود تھے۔ اب تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے سورس تھا بہت زیادہ پرائیڈ کا بھی، اور اس سے بہت زیادہ ان کو تقویت ملتی تھی، سکون کا باعث تھا ان کے لیے، پلس بہت زیادہ بڑا سورس تھا ان کے لیے مورل کریج کا بھی۔ تو اس تابوت سکینہ کا چھننا تھا کہ بنی اسرائیل کا مورال بالکل لوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب ان کے جو لیڈرز تھے، ان کے سردار تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا وہ کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں، جو ہمیں اس زمانے میں حاصل ہوا تھا جب یوشع ابن نون کی سرکردگی میں ہم نے جہاد کیا تھا اور فلسطین فتح ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہمارا وقار تھا وہ بحال کرنے کے لیے ہم دوبارہ جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس طرح فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 246، پھر تم اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تھے اور پھر انہیں لگا کہ ہمیں جو ہے نا ایک یونٹی ریگین کرنی چاہیے، انڈیپینڈنس لینی چاہیے، اور پھر تمام قبیلوں کے جو سردار تھے، بڑے بوڑھے تھے، وہ بیٹھے اور انہوں نے اس دور کے جو پروفٹ تھے شمول، ان کو کہا کہ آپ ہمارے اوپر ایک جو رولر ہے ہم اس کو چوز کریں، اور تب طالوت کو جو ہے نا ان کا کنگ بنایا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو ایک ازلی فطرت تھی نا، وہ ڈیفرنٹ مواقع پر ظاہر ہوتی رہتی تھی۔ پہلے خود سے وقت کے نبی سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن جب جہاد کا وقت آیا ہے اس وقت چند ایک کے علاوہ، ایک قلیل مقدار کے علاوہ ملٹیپل لوگ، زیادہ تر لوگ پیٹ پھیر گئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا بالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے طالوت کو مقرر کر دیا گیا ان کا بادشاہ، لیکن اس پہ بنی اسرائیل کا اعتراض یہ ہے کہ کیونکہ وہ وہاں کا کوئی ویل آف آدمی نہیں ہے، بہت مال و دولت نہیں رکھتا، اس لیے وہ حقدار نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن پائے۔ خیر، اس اعتراض کے جواز میں نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے حکمت، مطلب انٹلیکٹ عطا کی ہے اور جسمانی طاقت عطا فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل دل سے راضی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم یہ ہوا، ان کو ایک نشانی دکھائی گئی اور وہ یہ تھا کہ مراکلیسلی تابوت سکینہ ان کو واپس مل گیا۔ تالوت سکینہ کی جو کہانی یہ ہے کہ جس مشرک قوم نے تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے نا عذاب بن گیا۔ انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ تابوت سکینہ جہاں بھی وہ رکھتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کی وبائیں پھوٹ جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک منحوس چیز قرار دیا اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا کیا کہ تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ دیا اور بیلوں کو ہانک دیا بغیر کسی ڈرائیور کے کہ جہاں وہ اس کو لے جاتی ہیں۔ تو یہ بیل جو ہے نا تابوت سکینہ کو لیے بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گئے عین اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا ملنا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا کھویا ہوا جو کانفیڈنس تھا وہ بحال ہو گیا، اور پھر طالوت کی لیڈرشپ میں وہ ڈیسائسو جنگ ہوئی ہے جس کے اندر اپوننٹ پارٹی کا لیڈر تھا جالوت، جس کو اللہ کے اذن سے قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اس ڈیسائسو جنگ کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک گولڈن ایرا سٹارٹ ہوا جس کو کہنا چاہیے دی ریئل میگنیفیسنٹ سینچری، جس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ رفلی 16 سال طالوت اور پھر اس کے بعد تقریباً 40 سال تھے ایچ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اچھا، تاریخی کتب میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ جو طالوت تھا وہ اس کو نبوت ملی، ٹھیک ہے، اب وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس گولڈن ایرا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ صاد آیت نمبر 17، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے اس تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو بے تحاشا مضبوطی بخشی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے اور ان کو بادشاہت نصیب ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کے وقت اس کا چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں اللہ کے اذن سے اور ہوا کے مسخر ہونے کے باعث وہ ٹریول جو اس زمانے میں 1 مہینے میں کیا جاتا تھا وہ ایک صبح کے ٹائم میں یعنی ایک بہت تھوڑے عرصے میں وہ ٹریول کر لیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے اور جن بھی اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے،
ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم کی سرتابی کرتا اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کہ وہ چاہتا تھا، اونچی عمارتیں، تصویریں اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھیں. اے آل داؤد، عمل کرو، شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں. اچھا، ہسٹری کی کتابوں کے اکارڈنگلی جو ہیکل سلیمانی ہے وہ فرسٹ ٹائم جو کنسٹرکٹ ہے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور تکمیل پر پہنچی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. اور اس کو کنسٹرکٹ کرنے والے جنات ہی تھے جو اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے تابع کر دیے گئے تھے. اور یہ بھی تاریخی کتب میں درج ہے کہ تابوت سکینہ اسی ہیکل کے ایک بیسمنٹ میں کسی نچلے حصے میں رکھا گیا تھا. اچھا، ہیکل سلیمانی کی جو حیثیت ہے، جو امپورٹنس ہے یہودیوں کے نزدیک، اس کو ذرا ذہن میں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. بنی اسرائیل یا یہودیوں کے نزدیک ہیکل سلیمانی ان کے قبلے کی طرح ہے، ان کے لیے وہ ان کا کعبہ ہے، ٹھیک ہے. اور نہ صرف وہ ان کے لیے ریلیجسلی امپورٹنٹ ہے، وہ اس کو اپنی عروج کا، پوری لائف ہسٹری میں اپنی جو ان کا پیک ایرا تھا، جو ان کی ایرا گلوری کا پیریڈ تھا، اس کا سمبل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تھرڈلی اسی کی بیسمنٹ میں، اسی کی تہخانوں میں یہ روایت میں موجود ہے کہ تابوت سکینہ تھا. اور تابوت سکینہ سے جو ان کی افیلیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے لیے نہ صرف پرائڈ کا باعث ہے، نہ صرف ان کے لیے سکون کا باعث ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کو بھی سمبل سمجھتے ہیں اپنی وکٹری کا، بیکاز طالوت اور جالوت کی جنگ سے پہلے ہی تھا ان کو گما ہوا تابوت سکینہ واپس ملا تھا، اینڈ اس کے بعد ان کی گلوری کا ایرا سٹارٹ ہوا تھا.